احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل سے درس فتح رضویہ شریف کی آج ہماری 8ویں نشست ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم فتح رضویہ کی 24ویں جلد سے چند مسائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ لوگوں کا شکریہ جو وقت نکالتے ہیں اور درس سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ فتح رضویہ کی 24ویں جلد کے صفحہ نمبر 167 کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک فتوے کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے، کوئی ایسا جرم کر لیتا ہے کہ وہ شریعت کی نظر میں بھی مجرم ہوتا ہے اور قانوناً بھی مجرم ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اسی قسم کا ایک سوال ہوا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے جو شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے، اور پھر ہماری طاقت بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو روک سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں روکا جاتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے کسی ایسے شخص کو پناہ دی کہ جو شریعت کی نظروں میں مجرم تھا، تو پناہ دینے والا جو شخص ہے اس کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 167 نمبر صفحہ 24ویں جلد کے پر ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من ابا محدثا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر جو کسی ایسے شخص کو پناہ دے جو شرعی مجرم ہے، جو بدعتی ہے۔ تو لہذا اگر کسی شخص میں شرعی خرابی پائی جا رہی ہے، شریعت کی نظر میں اس نے جو کام کیا ہے وہ درست نہیں ہے، قانون بھی درست نہیں ہے، اور ایسا شخص جو اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ جب بھی کسی کی مدد کرو تو نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں اس کی مدد نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد آگے تعویذ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ناجائز طریقے سے ناجائز کاموں کے لیے تعویذ وغیرہ لیتے ہیں۔ اگر ایک تعویذ ہے، بسم اللہ شریف لکھی ہے مثلا، یا کوئی قرآن کی آیت لکھی ہے، تو وہ اس کو گلے میں پہن لیا یا پانی میں بھگو لیا تاکہ پانی پیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شفا یابی ہوگی، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی کو ایذا دینے کے لیے، کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے، یا کسی کے اوپر جادو ٹونا کرتا ہے، یا اسی طرح کوئی عورت ہے وہ اپنے شوہر کو اپنے تابع بنانا چاہتی ہے، یا اسی طرح کوئی کسی عورت اور اس کے مرد یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، لڑائی ڈالنے کے لیے کوئی تعویذ ڈنڈا وغیرہ یا اس طرح کے کام کرتا ہے، تو اس کے لیے کرنا ممنوع ہے، سخت گناہ گار ہوگا۔ کہ حدیث میں آیا ہے، لیس منا من خبب امراتا علی زوجہا، کہ جو کسی عورت کو اس کے شوہر سے بگاڑ دے تو وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی کہ اگر کوئی شخص تعویذ گنڈا اس لیے کرواتا ہے یا کسی عامل کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ میاں بیوی میں تفریق ہو جائے، جدائی ہو جائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ مطلقاً دو مسلمانوں میں تفریق بلا ضرورت شرعی ناجائز ہے۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 369 کے اوپر آپ ارشاد فرماتے ہیں، پیر اور مرید کے حقوق۔ ہمارے ہاں آج کل تو پیری مریدی کو پیشہ بنا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، چند مرید آئے، پیسے کماتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں ان سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مرید کا پیر پر حق یہ ہے کہ اسے مثل اپنی اولاد کے جانے، جو بات بری دیکھے اسے منع کرے، روکے، نیکیوں کی ترغیب دے، حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ کہ پیر کے لیے لازم ہے کہ بری بات اگر مرید میں دیکھتا ہے تو اسے منع کرے۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک بندہ پیر ہے، نماز اس کا مرید نہیں پڑھتا، وہ کہے کہ یار نماز پڑھو، داڑھی نہیں رکھتا، کہے یار سنت رسول رکھو، اس کو نیکی کی تلقین کرے۔ لیکن آج کل کے جو پیروں کے حالات ہیں ماشاءاللہ، یہ تو قوم کو پتہ ہے، پیر ہی ایسے ہیں تو مریدوں کے پھر حالات تو بہت آگے سے آگے ہیں۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس پر یعنی مرید پر اپنے نفس کے لیے ناراض نہ ہو، اس کی ہدایت کے لیے غصہ ظاہر کرے اور دل میں اس کی بھلائی کا خواستگار رہے۔ یعنی کہ اگر مرید کی طرف سے کسی پیر کو کوئی رنج پہنچا، اپنے نفس کے لیے مرید سے غصہ نہ ہو، بلکہ اگر مرید سے پیر غصے ہو تو اس لیے کہ وہ شرعی اس میں خرابی ہے، اس کو دین کی طرف لانے کے لیے غصہ کرے پیر۔ لیکن آج کل کے ماشاءاللہ پیر حضرات اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ مرید پیسے نہیں دیتے، مرید چندہ نہیں دیتے، اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔
ہمارے معاشرے کے حالات قوم کو پتہ ہے، تو لہٰذا یہ پیر کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چند اصول ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیر اپنے مرید سے اس لیے ناراض ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھا کرے، وہ دین کا علم نہیں سیکھتا، دین کا علم سیکھے۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے یعنی کہ مرید کے مال سے کچھ طلب نہ رہے، کہ پیر مرید کے مالوں پہ، اس کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات۔ یہ جو رٹ لگاتے ہیں جی بریلویوں نے اعلیٰ حضرت کو نشانہ بناتے ہیں جی انہوں نے یہ کیا کر دیا، اور بھائی اعلیٰ حضرت تو یہ بات لکھ کے گئے ہیں کہ جو پیر ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مریدوں کی جیبوں پہ نظر نہ کرے، اپنا کمائے اپنا کھائے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات تو یہ ہے۔ اب کوئی اگر نہیں ایسا کرتا، لوگوں کو لوٹتا ہے، نذرانہ نہیں سود ہے ان پیران حرم کا، کہ زاغوں کے تصرف میں کاموں کے نشیمن اقبال نے کہا۔ تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اعلیٰ حضرت کا یہاں پہ قصور کیا ہے؟ تو بریلویت کو اعلیٰ حضرت کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے۔